السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب روس میں انقلاب برپا ہوا تو لارڈ کنچر سرحدوں کا معائنہ کرنے گلگت آئے۔ ان کے اعزاز میں گورنر کی طرف سے ضیافت کا اہتمام ہوا۔ ماجی نے اپنے ہاتھ سے 10-12 قسم کے کھانے پکائے۔ کھانے لذیذ تھے۔ لارڈ کنچر نے اپنی تقریر میں کہا، مسٹر گورنر، جس خانسامہ نے یہ کھانے پکائے ہیں، برائے مہربانی میری طرف سے آپ ان کے ہاتھ چوم لیں۔ دعوت کے بعد عبداللہ صاحب فرحان و شاداں گھر لوٹے تو دیکھا کہ ماجی باورچی خانے کے ایک گوشے میں چٹائی پر بیٹھی نمک اور مرچ کی چٹنی کے ساتھ مکئی کی روٹی کھا رہی ہیں۔ ایک اچھے گورنر کی طرح عبداللہ صاحب نے ماجی کے ہاتھ چومے اور کہا، اگر لارڈ کنچر یہ فرمائش کرتا کہ وہ خود خانسامہ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہے تو پھر تم کیا کرتی؟ میں ماجی تنگ کر بولی، میں اس کی مونچھیں پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ دیتی۔ پھر آپ کیا کرتے؟ میں عبداللہ صاحب نے ڈرامہ کیا، میں ان مونچھوں کو روٹی میں لپیٹ کر وائسرائے کے پاس بھیج دیتا اور تمہیں ساتھ لے کر کہیں اور بھاگ جاتا جیسے سر سید کے ہاتھ سے بھاگا تھا۔ ماجی پر ان مکالموں کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا تھا، لیکن ایک بار ماجی شک و حسد کی اس آگ میں جل بھون کر کباب ہو گئیں جو ہر عورت کا ازلی ورثہ ہے۔ گلگت میں ہر قسم کے احکامات گورنری کے نام پر جاری ہوتے تھے۔ جب یہ چرچا ماجی تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب سے گلہ کیا، بھلا حکومت تو آپ کرتے ہیں، لیکن گورنری گورنری کہہ کر مجھے غریب کا نام بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے؟ خواہ مخواہ عبداللہ صاحب علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے۔ رگیں ظرافت بھڑک اٹھیں اور بے اعتنائی سے فرمایا، بھگوان، یہ تمہارا نام تھوڑا ہے، گورنری تو دراصل تمہاری سوکن ہے جو دن رات میرا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ مذاق کی چوٹ تھی۔ عبداللہ صاحب نے سمجھا بات آ گئی ہو گئی، لیکن ماجی کے دل میں غم بیٹھ گیا۔ اس غم میں وہ اندر ہی اندر کرنے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد کشمیر کا مہاراجا پرتاپ سنگھ اپنی مہارانی کے ساتھ گلگت کے دورے پر آیا۔ ماجی نے مہارانی کو اپنے دل کا حال سنایا۔ مہارانی بھی سادہ دل عورت تھی، جلال میں آ گئی۔ ہائے ہائے، ہمارے راج میں ایسا ظلم! میں آج ہی مہاراج سے کہوں گی کہ وہ عبداللہ صاحب کی خبر لیں۔ جب یہ مقدمہ مہاراج پرتاپ سنگھ تک پہنچا تو انہوں نے عبداللہ صاحب کو بلا کر پوچھ گچھ کی۔ عبداللہ صاحب بھی بہت حیران تھے کہ بیٹھے بٹھائے یہ کیا افتدا آ پڑی، لیکن جب معاملے کی تہہ تک پہنچے تو دونوں خوب ہنسے۔ آدمی دونوں ہی وضعدار تھے۔ چنانچہ مہاراجا نے حکم نکالا کہ آئندہ سے گلگت کی گورنری کو وزارت اور گورنر کو وزیر وزارت کے نام سے پکارا جائے۔ 1947 کی جنگ آزادی تک گلگت میں یہی سرکاری اصطلاحات رائج تھیں۔ فرینڈز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اور آج کا ایپیسوڈ اچھا لگا تو مزید ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور